میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، پیسے لے لینا جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی ابن حبشی، غلام ابن غلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو۔ تو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست۔ تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔ ایسی محبت دو بھائی کو، بہن کو، ماں کو۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی کو دین کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے، کروڑوں میں۔ وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا، جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں۔ میرے عزیزو، اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے۔ پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ، پشتو ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ، سندھی، بلوچی، مکرانی، بلتستانی، ان ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو، تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے محمدی بننا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، غور سے سنو۔ تم گھر میں ہو، ماں کے سامنے بیٹھے ہو، ٹیلی فون بج جاتا ہے، مت سنو، یہ ماں کی توہین ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ باپ کی توہین ہے۔ بیوی کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ بیوی کو دل توڑنے والی بات ہے۔ بیوی کا فون بجتا ہے، وہ خاوند کے سامنے بیٹھی ہے، مت سنیں، یہ خاوند کا دل خراب ہو گیا، اس نے ہماری فیملی لائف برباد کر دی ہے۔
اللہ رسول کی زندگی والی زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل. اور میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے. نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی نکل جاؤ. تو اللہ کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی. ہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے پسند ناپسند کا، اس حد تک کوئی منع نہیں ہے، لیکن آخر تک ماں باپ کو ٹھکرا کے چلے جانا، اس ماں کو ٹھکرا دینا جس کی چھاتیاں لٹک گئیں تمہیں دودھ پلاتے پلاتے، اس ماں کو ٹھکرا دینا، یہ ظلم کبھی نہ کرنا، ورنہ کبھی ہرے نہیں ہو، کبھی سبزہ نہیں آئے گا، کبھی ہریالی نہیں آئے گی، کبھی خوشی نہیں دیکھو گی. اور ماں باپ کی دعائیں چاہے وہ سختی بھی کر جائیں، زیادتی بھی کر جائیں، آپ کو وہاں تک پہنچائیں گی کہ فرشتے بھی نیچے رہ جائیں گے. مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو کہتے مولوی نے رشتہ دے بھی ہے، یہ تو بھیک مانگ کے، حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا، پھر کہتا یہ تو لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے گا. لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی. یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں، مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں، وہ کہنے لگی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں. تو میری ساس بیٹھی تھیں کہ کیوں نہیں، ہم انشاءاللہ دیں گے. اس طرح سے بات چلی. اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں. بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی. اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. یہ دل اللہ کو دے دو، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو، تے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامن کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامن کو چھوڑ دیتی ہیں، خامن کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامن کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو.
माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत न करो, बीवी की वजह से माँ बाप को बेइज्जत न करो। एक दफा हमारी जमात चिन्योट में थी, तो हमारे साथियों ने चाय बनाई, तो वो अंधेरा सा था, तो चीनी के बजाय ना नमक डाल दिया और दस्तरखान पे ले आए। सब पी रहे, वल्लाह मैं आंखों से देखा बता रहा हूं, मौलाना इलियास का तो सुना बता रहा हूं, किसी एक ने नहीं कहा कि ये कड़वी है, चुप करके पी रहे, चुप करके पी रहे, किसी एक ने नहीं कहा। बाहर एक देहाती खड़ा था, तो मैंने उसका चाचा आते नु चाह पे मामा, वो आ गया, उसने पहला घूंट भरा, ओए था कौड़ी है, उसने बांडा फोड़ दिया। फिर सारे साथी हंस पड़े कि चाचा हमने तो पर्दा डालने की कोशिश की थी खिदमत वालों पर तू नहीं पर्दा चाक कर दिया, बांडा फोड़ दिया। क्या खूबसूरत तरबियत। ਆਪਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ हो गया। वो उसकी जबरदस्ती मेरी हिदायत का जरिया बन के अल्लाह ने मुझे उस रास्ते पे चला दिया। ना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, ना अपना ज़ौक़ शौक ऐसा। जब हमारे हॉस्टल में फंक्शन होते थे ना म्यूजिकल, तो कई लड़कों को गाने का शौक होता था, तो वो गाते थे, मैं भी गाता था। तो सिर्फ मैं अकेला था जिसकी डिमांड 2 दफा होती थी कि तारिक जमील अगेन। तो फिर मैं 2 दफा गाता था और बाकी बस एक दफा। वहीं से मैंने 4 महीने तबलीग का इरादा कर लिया। तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं। तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता। हम तुम सब के सब पत्थरों के आगे गिर जाओ, वो छोटा नहीं होता। वो अपनी जात में आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल है, वो अपनी जात में बड़ा है। उसको मेरी 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 मोहताजी नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू। ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का 1 कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। ये भी लाहौर का वाकया है। बेगम साहब ड्राइवर के साथ गई हैं और वापसी पे कह रही, असलम ड्राइवर, आज मेरी बड़ी अच्छी किस्मत, वो साड़ी मैंने ली तो मैं समझ रही थी 1 लाख की है, वो तो मुझे 75,000 में मिल गई, बड़ी सस्ती मिल गई। खुश होकर ड्राइवर को बता रही। तीसरे दिन ड्राइवर के बेटे का बाजू टूट गया। वो आकर कहता है, साहब जी मेरी तनख्वाह में तो इसका इलाज हो नहीं सकता, तो मेहरबानी करके कुछ मेरी मदद कर दें, इसका इलाज हो जाए। तो साहब कहते हैं, असलम तुम्हें पता तो आजकल कारोबार बड़ा मंदा है, तो मेरे पास तो गुंजाइश नहीं, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, मैं उसे फोन कर देता हूं, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जब इस तरह होता है तो फिर डाके, चोरियां, कत्ल गारत शुरू होते हैं। जब इस तरह होता है तो मालदारों में तकब्बुर पैदा होता है और गरीबों में जुल्म पैदा होता है। तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जिन्नात को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। जिन भी लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं मलाए आला के फरिश्ते बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। वो लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं जिब्रील को उतारूंगा, मिकाईल को, इज़राइल को, इसराफील को, अर्श के फरिश्तों को कलम देकर कहूंगा लिखो। जिब्रील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि रब कैसा है, अल्लाह कैसा का। वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे, फिर मैं 1.25 लाख 1,25,000 नबियों को बुलाऊंगा, उनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा होता है, वो भी मेरी तारीफ को लिखते 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 थक जाएंगे। मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा, रसूल का इल्म नबी से ज्यादा, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। मैं 4 बड़े रसूल बुलाऊंगा। कौन से 4? इब्राहिम, नूह, इब्राहिम,
موسیٰ عیسیٰ. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو. وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا. کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے. کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو عزت کو بلند کیا. کس کو بلاؤں گا؟ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، عیسیٰ بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے. یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے. آپ تو میری تعریف لکھ.